بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفرنٹ اینٹی کوگولنٹس، کیونکہ جو بلڈ ویکیونیٹرز یا بلڈ ٹیسٹ ٹیوب ویکیونیٹرز یا ٹیوبز ہوتے ہیں، اس میں مختلف اینٹی کوگولنٹس موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں کو آج اس لیکچر میں یہ بتائیں گے کہ یہ اینٹی کوگولنٹس کون سے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے اور کون سے ٹیوب میں یہ اینٹی کوگولنٹس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے ڈفرینٹ بلڈ ٹیسٹ ویکیونیٹرز یا ٹیوب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ تو اینٹی کوگولنٹس بیسیکلی یہ ایک قسم کی کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو کلاٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں یا کلاٹ کا جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائم ہے، اس کو پرولونگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوگولیشن یعنی کلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ سے پلیباٹمی میں، تو ہم اس کو جو ہے قسم کے ٹیوبز ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ٹائپس آف ٹیسٹ وچ آر پرفارمنگ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہاں ٹیسٹ ٹیوبس ہوتے ہیں، تو بیسیکلی اینٹی کوگولنٹس ہے کیا چیز؟ تو اینٹی کوگولنٹس ایسے کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو کلاٹ کو ریڈیوس کرتا ہے یا کلاٹ کا جو ٹائم ہے، جو کوگولیشن کا جو ٹائم ہے، اس کو یہ پرولونگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب فلیباٹمی میں ٹیسٹ بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ سے، تو اس کو مختلف ٹیوبز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ وچ آر پرفارمنگ، تو اس میں پھر ہم اس ٹیوبز میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ جو ٹیوبز ہوتے ہیں اس میں اینٹی کوگولنٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ وقت کے لیے وہ جو بلڈ ہے وہ کلاٹ نہیں ہوتا، یعنی جم نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ جب بلڈ جم جاتا ہے اس میں یا کلاٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے پھر ڈائگنوز کرنا ٹیسٹ کا ریزلٹ وہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ ایرر اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے بلڈ جو ٹیوبز ہوتے ہیں اس میں مختلف اینٹی کوگولنٹس رکھے ہوتے ہیں۔ ایچ ٹائپ آف اینٹی کوگولنٹ پریونٹ کوگولیشن آف ہول بلڈ ان اے اسپیسیفک مینر۔ اینٹی کوگولنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہول بلڈ ٹو پریونٹ اینٹی کوگولنٹس ایرر اینٹو اٹس ریزلٹ، مطلب اینٹی کوگولنٹ اس لیے اس میں موجود ہوتے ہیں تاکہ بلڈ کلاٹ نہ ہو جائے، کیونکہ جب یہ کلاٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ایرر آ جاتا ہے ٹیسٹ میں۔ inadequate mixing of evacuated tubes with anticoagulant is the formation of hole۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ بعض ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیوبز ہوتے ہیں، لائک فرفل ٹاپ ٹیوب ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں ایگزامپل لوں تو اس میں جب ہم بلڈ ڈالتے ہیں تو اس کو شیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیک اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس میں وہ اینٹی کوگولنٹس موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ بلڈ میں مکس ہو جائے، تاکہ بلڈ جو ہے وہ کلاٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو شیکنگ لازمی ہے۔ اب جو اینٹی کوگولنٹ پریفرنٹلی یوز ہوتے ہیں لیبوریٹری میں، تو وہ کیا ہے کہ K2-EDTA جو ہے اینٹی کوگولنٹ ہے، یعنی ڈائی پوٹاشیم میتھائلین ڈائمین ٹیٹرا ایسیٹیٹ یا ایسیٹک ایسڈ۔ اس کے علاوہ K3-EDTA ہے، یعنی ٹرائی پوٹاشیم میتھائلین ڈائمین ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ اور سوڈیم سٹریٹ انہیپرین۔ یہ میجر جو ہے یہ لیب میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اینٹی کوگولنٹ ٹیوب ہے اور ایک نان اینٹی کوگولنٹ ٹیوب ہے۔ تو یہ جو اینٹی کوگولنٹ ٹیوب ہے، یہاں پر دیکھیے اس میں اینٹی کوگولنٹس موجود ہے اور اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر ڈفرینس دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے، بلڈ آر بی سی سیلز یعنی بلڈ جو ہے وہ مطلب کلاٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بلڈ ہے اس میں 55% جو ہے پلازما ہے۔ تو بلڈ میں جو ہے 55% پلازما ہوتا ہے، یعنی جب بلڈ کو ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں تو اس میں اوپر جو لیکوڈ ہوتے ہیں وہ 55% پلازما آ جاتا ہے، اور اس میں 45% جو ہے وہ فارمڈ ایلیمنٹ یعنی آر بی سیز یا ڈبلیو بی سیز وغیرہ وہ چیزیں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں اینٹی کوگولنٹس آلریڈی موجود ہے، تو یہ کلاٹ نہیں ہے، یہ بلڈ ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ جو ہم اس سے پرفارم کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ اس سے صحیح نکلے گا، اور یہاں پر یہ بلڈ جو ہے کلاٹ ہو چکا ہے، تو اس میں ایرر پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہاں پر جو ہے فائبرینوجن، وہ سیرم فائبرینوجن لیک ہے۔ اب ای ڈی ٹی اے کی ہم بات کرتے ہیں، تو ای ڈی ٹی اے یا K2-EDTA یا K3-EDTA is found in لیونڈر ٹاپ ٹیوب یا پرپل ٹاپ ٹیوب۔ یہ جو لیونڈر یا پرپل ٹاپ ٹیوب ہے، ہم جو لیب میں اس میں جو ہے مختلف ٹیسٹ کے لیے ہم
اس میں بلڈ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو آلریڈی ڈسکس کیا ہے پریویس لیکچر میں. تو یہ لیونڈر ٹاپ ٹیوب یا پرپل ٹاپ ٹیوب میں یہ موجود ہوتے ہیں K2 EDTA اور K3 EDTA. یہ جو EDTA ہیں K2 اور K3 used in concentration of 1.5 mg for 1 ml of whole blood، یعنی 1 ml of blood کے لیے 1.5 mg EDTA یہ لازمی ہوتا ہے تاکہ یہ بلڈ جو ہے وہ اس میں کوگولیشن اکر نہ ہو. یہ اینٹی کوگولنٹ تب کام کرے گا صحیح جب 1 ml بلڈ کے لیے آپ نے 1.5 mg EDTA اس میں ڈالے ہوں. صحیح ہے. تو فار ایگزامپل میں اس طرح بتا دوں کہ 2 ml بلڈ ہے، فار ایگزامپل ایک EDTA ٹیوب ہے، اس میں آپ نے یا پرپل ٹاپ ٹیوب، اس میں آپ نے 2 ml بلڈ ڈالنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے 3 mg جو EDTA اینٹی کوگولنٹ سے وہ اس ٹیوب میں موجود ہو. ایکشن آف دس یہ جو اینٹی کوگولن ہے EDTA، اس کا جو ہے اس ٹیوب میں جب ہم بلڈ ڈالتے ہیں تو اس کا فنکشن یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو کیلشیمز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے آن دی پروسیس آف چلیشن. چلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر مختلف چیزیں موجود ہوتے ہیں، کیلشیمز ہیں، منرلز ادر یا میٹلز وغیرہ، تو اس کے ساتھ یہ بانڈ نہیں بناتا، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو چلیشن کہتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے اس میں EDTA ڈالتے ہیں. دا پروسیس آف فارم انٹیک، ہاں اچھا، چلیشن از دا پروسیس فارمز اینڈ انسالوبل کیلشیم سالٹ دیٹ پریونٹ بلڈ کوگولیشن، یعنی جو کیلشیمز ہیں، کیلشیم سالٹ، اس کو یہ انسالوبل کرتا ہے تاکہ یہ جو کلاٹ ہے وہ بن نہ جائے، ٹھیک ہے، یا یہ جو کیلشیم ہے یہ دوسری چیزوں کے ساتھ بانڈ نہ بنا سکے تاکہ بلڈ جو ہے وہ کلاٹ نہ ہو جائے. اب یہ جو ہے ہم جو EDTA ٹیوب میں جو ہم ڈالتے ہیں، یہ جو EDTA ہے ہم لیونڈر ٹاپ ٹیوب میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے تاکہ بلڈ جو ہے اس کا سائز، ٹھیک ہے، وہ خراب نہ ہو سکے، اس کا جو ہے اس میں آٹولائسز اکر نہ ہو، تاکہ اس کا ہم صحیح طرح کاؤنٹنگ اینڈ سائزنگ کریں، ٹھیک ہے. فریکوینٹلی یوز انٹیکوگولین ان ہیماٹولوجی فار CBC. اب یہ جو بھی ٹیوب ہوتا ہے اس میں اینٹی کوگولنٹ EDTA موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جب ہم بلڈ ڈالتے ہیں تو وہ کون سی ٹیسٹ کے لیے ہم ڈالتے ہیں اس EDTA میں، تو وہ CBC ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو CBC میں بہت سارے جو ہے وہ آتے ہیں ٹیسٹ، یعنی فیرامیٹر، ہیموگلوبن ہے، پیکڈ سیل والیوم ہے، لیوکوسائٹ ڈفرینشیل کاؤنٹ ہے، پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے، اور ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے، ٹھیک ہے. Proper ratio of EDTA whole blood is important because of some test result will be altered in the ratio incorrect. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ EDTA جو ہے، یہ جو انٹیکوگولن ہے، جتنا آپ لوگوں نے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو ٹیوبس ہوتے ہیں اس پہ ایک مارک لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس مارک تک کوشش کیجئے کہ آپ نے بلڈ ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنی، کیونکہ یا اس سے کم بھی نہیں ڈالنی، کیونکہ پھر جو ہے کچھ ٹائم کے لیے یہ پھر کلاٹ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ جب زیادہ بلڈ ہم ڈالتے ہیں اس میں تو اس میں اینٹی کوگولنٹس کم ہو پائے پھر ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو بلڈ کنسنٹریشن، تو پھر وہ جو بلڈ ہے وہ جلدی کلاٹ ہو جاتا ہے. Excessive EDTA produce shrinkage of erythrocyte, thus affecting test and manually performed. اب آپ نے یہ یہاں پر وہ بات یہاں پر دہرائی ہے کہ مطلب EDTA جو ہیں آپ نے اتنی ڈالنی ہے کہ زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو. جب زیادہ ہو تو وہ جو ہے جو ایریتھروسائٹس ہے، RBCs ہے، اس کو یہ شرنک کر دیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. تو یہ تھا جسٹ اباؤٹ EDTA. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے سوڈیم سٹریٹ اور ہیپرین کے بارے میں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سوڈیم سٹریٹ اور ہیپرین کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے.